بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کینسر ایک بہت خطرناک اور پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ اگر آپ گوگل کا ڈیٹا چیک کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایئرلی ایک سال میں کینسر کا شکار ہو کے مرنے والے تقریباً 10 ملین لوگ ہیں، یعنی 1 کروڑ لوگ کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ مرنے والے ہر 6 لوگوں میں ایک شخص کی موت کا ریزن کینسر ہے۔ ہر 6 لوگوں میں ایک شخص کینسر کی وجہ سے مر رہا ہے۔ اس خطرناک بیماری کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، کینسر کے جو پیشنٹس ہیں ان سے ایموشنلی ریلیٹ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ہمدردی اور سمپتی کا اظہار کرنے کے لیے اور ان کا سپورٹ کرنے، ان کی ہیلپ کرنے، ان کا تعاون کرنے کے لیے فیبروری کی 4 تاریخ کو 4 فیبروری کو پوری دنیا میں ورلڈ کینسر ڈے منایا جاتا ہے۔ یعنی 4 فیبروری کو ورلڈ کینسر ڈے کا نام دیا گیا ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں کینسر سے ریلیٹڈ 3 اہم باتوں کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے کینسر کی یا اس جیسی جو خطرناک بیماریاں اس وقت پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہیں، میڈیکل سائنس جتنا ترقی کر رہا ہے اتنی زیادہ بیماریاں لوگوں میں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان بیماریوں کی ایک اہم وجہ انسانوں کے اپنے گناہ ہیں، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، زنا کا معاشرے میں عام ہو جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خاص طور سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کسی قوم میں بے حیائی، بدکاری علانیہ ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں تھیں۔ جیسے آج کل ہو رہا ہے، ایسی نئی بیماریاں جن کا پہلے کوئی پتہ نہیں تھا آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ گناہوں کے، بدکاریوں کے، بے حیائی کے عام ہونے کی وجہ سے، کہ کھلم کھلا ہونے کی وجہ سے، اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کو ان بیماریوں سے، ان گناہوں سے، بے حیائی کے اس ماحول سے پاک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور یہ دنیا ان بیماریوں سے بھی پاک ہو جائے، نجات حاصل کر سکے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے کینسر کے جو ریزنز بتائے گئے ہیں، جو اسباب بتائے گئے ہیں، ان سے احتیاط بھی ضرور کرنی چاہیے۔ ان میں سے بہت سارے ریزنز ایسے ہیں، بہت ساری وجوہات ایسی ہیں جن سے خود شریعت نے منع کیا ہے۔ جیسے کینسر کا ایک ریزن بتلایا جاتا ہے کہ موٹاپا ہے، فیٹ ہے، کھانے پینے میں بے احتیاطی ہے۔ شریعت نے اس سے منع فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ کھانے پینے میں بے احتیاطی مت کرو، کھاؤ پیو لیکن بے احتیاطی کرنے کی اجازت نہیں۔ ایسے ہی احادیث میں منع کیا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، یعنی جو برتن بھی بھرے جاتے ہیں، پیٹ سب سے بری چیز ہے جس کو ہم کھا پی کر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا کھانا، ہیلتھی غذائیں کھانا، یہ ہماری صحت کے لیے اچھی بات ہے۔ اور اگر کھانے پینے میں بے احتیاطی کی جائے گی تو پھر بیماریاں ایسی ہمارے معاشرے میں وجود میں آئیں گی۔ ایسے ہی کینسر کی ایک بڑی وجہ الکحل اور تمباکو کا استعمال ہے۔ شریعت نے ان سے بھی منع فرمایا۔ تو اگر انسان شریعت کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا رہے اور پھر جو میڈیکلی پروفڈ ہیں، جو ریزنز ہیں، جو اسباب ہیں، ان سے احتیاط کرتا رہے تو انشاءاللہ ایسی بڑی بیماریوں سے، کینسر سے انسان بچ سکتا ہے۔
محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کینسر کے جو مریض ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے احتیاط کے باوجود، اور کسی بھی وجہ سے اگر کسی انسان کو کینسر ہو جاتا ہے، یہ بیماری ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، یا ہمیں ایسے پیشنٹس کے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو ضروری علاج ہے اس علاج کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر ساتھ میں اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ دعاؤں کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ بیماری دینے والا اللہ ہے تو پھر اس بیماری کو دور کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے، اس لیے دعاؤں کا اہتمام اور صدقہ خیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعووا مرضاکم بالصدقہ، کہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو، یعنی ہم صدقہ خیرات کریں گے تو انشاءاللہ وہ بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہو گئی ہے تو ان بیماریوں پر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے، مایوس ہونے کے بجائے، نا امید ہونے کے بجائے صبر کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، یقین رکھے کہ اسے ان بیماریوں کی وجہ سے بھی ثواب مل رہا ہے، ان بیماریوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو کوئی بھی بیماری، تکلیف، تھکاوٹ، غم، پریشانی یا کسی قسم کی مصیبت پہنچتی ہے تو حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس کے بدلے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک کانٹے کے چبھنے پر گناہ معاف ہو رہے ہیں تو پھر کینسر کی وجہ سے یا اس جیسی دوسری بیماریوں کی وجہ سے جو تکلیفیں انسان برداشت کرتا ہے، جو درد اس کو ہوتا ہے، جو پین ہوتا ہے، اس پین پر، اس درد پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کریں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اس کی مغفرت اور بخشش فرمائیں۔ تو کینسر کے جو پیشنٹس ہیں ان کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بالکل پاک صاف کر رہے ہیں، اور ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہمارے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں جو بھی کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کی عیادت کی جائے اور ان کو جا کے یہ بشارتیں سنائی جائیں، یہ فضیلتیں سنائی جائیں کہ شکوہ شکایت مت کرو، صبر کرو، اللہ رب العزت تمہارے درجات کو بلند کرے گا، اللہ پاک تمہاری مغفرت کرے گا، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہم یہ اجر و ثواب، یہ فضیلتیں ان کو بتائیں گے تو انشاءاللہ ان کا درد، ان کا غم ہلکا ہوگا، وہ تسلی کے ساتھ اس بیماری کو فیس کریں گے۔ باقی شفا دینا اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ نے منظور کیا گئے تو اللہ پاک شفا دیں گے، ورنہ کم سے کم اس بیماری کو فیس کرنے میں سہولت ہوگی۔ یہ کچھ اہم باتیں ورلڈ کینسر ڈے کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان باتوں کا خیال رکھیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ہمارا ایک نیا چینل واقعات آپ کو بتانے کے لیے اور کچھ اہم سبق آموز حکایتیں آپ تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے بکھرے موتی، اس کی لنک دی جا رہی ہے، اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ اچھے سے اچھے واقعات سن سکیں۔